جب انہوں نے قبر کو کھولا مزید تاکہ صاف کریں تو دیکھا تو محمود کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے ابھی کوئی دفن کر کے گیا، اور اس کو مرے ہوئے کوئی 900 برس 1000 برس ہو چکے تھے، اور سب سے بڑا بادشاہ، دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، ان میں ایک محمود غزنوی بھی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر اور اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہو کر قبر اس کے بدن کو کھا نہیں سکی کہ اس نے وہ راستہ اختیار کیا بادشاہی میں جو اللہ کو پسند ہے۔ ریڑھی چلانے والا اگر جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، غلط چیز دے رہا ہے تو وہ ریڑھی میں کامیاب ہے، تو بڑا افسر اگر اپنی افسری میں جھوٹ بول رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اس میں ناکام ہے۔ بڑا تاجر اگر اپنے معاملات میں ڈیلنگ میں جھوٹ بول رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، وہ وہاں ناکام ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ کامیاب ہو سکتا ہے، جو کہ یہ جسم ہے، اسے بنانا ہے، اس کو صفات سے مزین کرنا ہے۔ جیسے میک اپ سے اب تو مرد بھی میک اپ کرتے ہیں، تو جیسے میک اپ سے عورت خوبصورت ہو جاتی ہے اور پاؤڈر شوڈر لا دو کہ کوئی نہ کوئی گوری چٹی بن جاتی ہے، تو اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ صفات کے ذریعے سے انسان کو خوبصورت بناتا ہے، انسان صفتوں سے عالیشان بنتا ہے۔ اور اس وقت ایک مہینہ آ رہا ہے ہمارے آگے جو صفات کو بنانے کے لیے بہت عالیشان چیز ہے۔ ایمان کے بعد اور فرائض کے بعد سب سے بڑی صفت جو اللہ نے رکھی ہے وہ صبر ہے۔ صبر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر گیا اور معاف کر گیا اس کا پوچھو ہی نہ کہ کیا بڑا مقام ہے، کیا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس میں اپنی باڈی کی بھی اوور فاقے سے فاسد مادے جلیں، اور رمضان کی برکتوں سے، قرآن کی برکتوں سے ہم صفات میں ترقی کریں، صبر کرنا سیکھیں۔ میرے نبی نے رمضان سے پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا؟ سارے انہوں ادھر ادھر دیکھا، پھر آپ نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ پھر سب نے دیکھا کوئی بھی نہیں، آپ نے تیسری دفعہ فرمایا وہ کون آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر ہو گئے یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ عدو حضر، کوئی دشمن آ رہا ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ہم تلواریں اٹھائیں تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا تو کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رمضان المبارک آ رہا ہے۔ میرے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تو دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں جب شعبان چل رہا ہے رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 10ویں سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 9 رمضان دیکھے۔ اور آپ نے تو بہت آسان کیا، صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ آپ نے چاند کمیٹی کیسے بنائی کہ چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لو، جب چاند نظر آئے تو عید کر لو، کسی کو کہیں نظر آیا کسی کو کہیں نظر نہیں آیا تو کوئی ضروری نہیں کہ سارے ایک ہی دن عید پڑھیں، اور اگر بادل ہیں تو 30 پورے کرو اور 31ویں دن روزہ رکھ لو۔ اور اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، ایک روزہ قضا بھی ہوا ہمارے نبی کے دور میں، ہمارے نبی کے رمضان میں آپ اور سارے صحابہ مدینے میں، انہوں نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا کیونکہ بادل تھے، تو سب نے افطار کر لیا۔
اور نماز کے لیے اڑنے لگے تو بادل چھٹا تو سورج سامنے کھڑا ہوا تھا، نیچے جا چکا تھا، تو سب کا روزہ قضا ہو گیا۔ تو سب نے پھر وہ روزہ دوبارہ، میرے نبی نے فرمایا اس کی قضا کرو، تو عید کے بعد پھر اس کی قضا کی گئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کو بھی رمضان ملا، میری امت کو رمضان ملا، اس میں فرض کو 70 فرض کے برابر کیا گیا ہے، نفل کو فرض کے برابر کیا گیا ہے، اور رات کی نماز جو ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کے ہر سجدے پر 1500 نیکی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملا ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو دن کے روزے اور رات کے تہجد اور رات کی تراویح کے بدلے آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے جو مزدور مزدوری پوری کر دے تو اس کا کیا صلہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو مزدوری دی جائے، تو اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میرے بندے اور بندیوں نے جو دن میں بھوک کاٹی، رات کو بیداری کاٹی، تراویح پڑھنا مشکل کام ہے، 20 تراویح کو پڑھنا، اور خاص طور پہ آج کل کی افطاریوں کے بعد تو 2 تراویح پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کھا کھا کا پیٹ پھول جاتا ہے، نہ اٹھیا جاتا ہے نہ ٹریا جاتا ہے۔ تو میرے بندوں نے دن کے بھوک کاٹی اور رات کو شب بیداری کی، اس کے بدلے میں نے ان کے سب گناہ معاف کر دیا۔ اور عید کا جب دن آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے بندو آؤ آج شکرانے کے 2 نفل پڑھو اور جو مانگنا ہے مانگو، آج تم بخشش مانگو گے بخشش دوں گا، دنیا مانگو گے دنیا دوں گا، آخرت مانگو گے آخرت دوں گا، جو چاہو گے اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ پھر اس میں ایک لیلۃ القدر اللہ نے رکھ دی جس کو چھپا دیا، اگر اللہ اس سے ظاہر کر دیتا اور پھر لوگ غفلت کرتے گناہ کرتے تو پھر عذاب لازمی ہو جاتا، تو اللہ نے چھپا دیا۔ شب قدر ہے، ایک رو رہا ہے ایک شراب پی رہا ہے، تو اللہ کی پکڑ کوئی نہیں ہے، اور ایک غفلت میں ہے ایک بیداری میں ہے، تو غفلت والے پر اللہ کی پکڑ نہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے شب قدر ہے۔ اگر متعین کر کے بتا دی جاتی پھر بعد کے لوگوں میں تو وہ نیکی نہیں ہونی تھی تو پکڑ آ جاتی، تو اللہ نے اسے 5 راتوں میں چھپا دیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی 21 کبھی 23 کبھی 25 کبھی 27 کبھی 29، اس میں اس کو چھپا دیا۔ تو روزے میں جو سب سے بڑی چیز ہے سیکھنے والی وہ صبر ہے۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے جب وہ افطاری کر لیتے تھے اس کے بعد ان کی آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء ان کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو رمضان تو گھومتا رہتا ہے، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، تو ان کے علماء نے مل کر عوام کی رائے پر فیصلہ کیا کہ ہم رمضان کو سردیوں میں رکھیں گے اور روزے 50 کر لیں گے، 20 روزے ہم جرمانے کے ساتھ ڈال لیں گے۔ نہ 20 رہے نہ 30 رہے، بالکل ہی امتوں نے اپنے روزے بھلا دیے، 2 نمازیں بھی تھیں وہ بھی بھلا دی۔ تو ہماری امت ہمارے اس امت پر بھی روزہ ایسے ہی فرض ہوا۔ تو قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں، اونٹ چراتے تھے، مزدور تھے، اونٹ چرا کے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی روزے کا سامان ہے؟ کہنے لگی ہے تو نہیں، میں جا کے کہیں سے لے آتی ہوں، تم بیٹھو۔ وہ بیٹھے اور چارپائی پہ لیٹے تو نیند آ گئی، نیند آئی تو سورج ڈوب گیا۔ ان کی بیگم ذرا دیر سے آئیں تو ان کا حلقتہ یا ابن سرما کے بیٹے تو آج ہلاک ہو گیا۔ ان کی آنکھ کھلی کا کیا ہوا کا دوسرا روزہ شروع ہو۔ تو ظہر کی نماز میں وہ جب مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو
تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتار دیا کہ اب تم رات کو بھی کھا سکتے ہو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہوتی تم کھا پی سکتے ہو، بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک صبر کا پیغام دیا۔ روزہ صرف میرے بھائیوں بہنوں منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہے کہ میری آنکھ غلط نہ دیکھے، میرا دماغ غلط نہ سوچے، میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، چغلی نہ نکلے، شکایت نہ نکلے، تانا نہ نکلے، طنز نہ نکلے۔ مار دیتا ہے تانا اور طنز۔ ایک ہماری فیملی میں خاتون تھی بہت نیک، ان کے بچے ان سے ذرا دور دور رہتے تھے، تو میں نے ایک ان کے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کی اماں تو اتنی نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، تو آپ لوگ اپنی ماں سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ مجھ سے کہنے لگا جی تانے بہت دیتی ہیں، سگی اولاد دور ہو جاتی ہے اگر ماں تانے دے، ایسے خامد اگر بیوی کو تانے دے تو بیوی کا دل دور ہو جاتا ہے، بیوی اگر خامد کو تانے دے تو خامد کا دل دور ہو جاتا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں، دل کا روزہ کیا ہے؟ کوئی غلط جذبہ نہ ہو۔ سینے کا روزہ کیا ہے؟ اس میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو۔ ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ غلط ٹولے میں ظلم کا ہاتھ نہ اٹھے۔ پاؤں کا روزہ کیا ہے؟ کسی غلط محفل میں چل کے نہ جائے۔ اور سارا وجود روزہ رکھے گا تو یہ بہت بڑا خط آور بن جائے گا۔ پھر یہاں اللہ نے جہاں صبر سب سے مشکل ہوتا ہے اس کو رمضان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا۔ وہ ہے خامد اور بیوی کا آپس میں صبر۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو اتنا خوبصورت طریقے پر اللہ نے مرد کو صبر سکھایا ہے، عورت کو صبر سکھایا ہے۔ مرد کو زندگی ہمارے ماحول میں ہے، بر صغیر میں، کہ تعویذوں کے پیچھے پھرتے ہیں، عملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، یہ میں نے کوئی تعویذ دو، میرا خامد میرا غلام بن جائے، تو کہتا مجھے کوئی تعویذ دو، میری بیوی میرے تابع ہو جائے۔ یہ سب خرافات ہیں، جھوٹ ہیں، بکواس ہیں، یہ عاملوں کی روزی لگی ہوئی ہے۔ نہ اتنے جادوگر پاکستان میں ہیں کہ جو اتنا جادو کریں کہ ہر آدمی آپ پر جادو ہے، آپ پہ سایہ ہے، آپ پہ اثر ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز فرائض ادا کرو، اور اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے جادو ہے تو آخری 2 صورتوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی پہ جادو ہوا تو یہی 2 صورتیں میرے نبی نے پڑھی تو آپ کا جادو ٹوٹ گیا۔ تو عملوں کے چکر میں نہ پڑو۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا کہ رات کو تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال ہیں، جیسے کھانا پینا حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردوں کو پہلے فرمایا ہن لباس لکم، تیری بیوی تیرا لباس ہے، سبحان۔ پھر بیویوں سے کہا وانتم لباس لہن، تمہارے خامن تمہارا لباس ہے۔ جو بیوی کی تلخ کلامی پہ صبر کر گیا اسے وہ اجر ملے گا جو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اپنی بیوی کی کفر پہ صبر کرنے کا اجر ملا تھا۔ جو عورت اپنے خامند کی بدتمیزی پہ صبر کر گئی اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کو اجر ملا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ انہوں نے پوچھا میری سوکنے کون ہے؟ میں تو پہلی بیوی ہوں۔ کہا
فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، ان دونوں کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ جنت میں کر دیا ہے۔ تو اس کو تشبیہ دی لباس سے۔ اب آپ سارے کپڑوں میں بیٹھے ہیں، کپڑے کے لباس کے بغیر زندگی کا تصور ہے؟ کہیں ہم جا سکتے ہیں، کہیں نکل سکتے ہیں، سوائے نہانے کے لباس کے سے آدمی آزاد نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو مرتے دم تک اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسا خلا ہوتا ہے جو پر ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بیوہ کی شادی کوئی نہیں، متعلقہ کی شادی کوئی نہیں۔ میں نے وہاں UMT یونیورسٹی ہے، میں نے اس میں بیان کیا، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، تو میں آ کے ان کے DC کے دفتر میں بیٹھا تو ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی باہر، تو باہر سے کسی نے آ کر کہا یہ ایک بچی رو رہی ہے کہ میں نے مولانا سے ملنا ہے۔ تو میں اٹھ کے گیا ملنے گئی، پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، بیویوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، ماؤں کے کرتے ہیں، لیکن آپ جس کو طلاق ہو جائے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا تجھے طلاق ہوئی ہے؟ جی ہاں مجھے پتا۔ جوان بچی، مجھ سے کیوں طلاق ہوئی ہے؟ تو میرا خامن مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن میرے ساس سسر کہتے تھے سانو چنگی نہیں لگتی انہوں گھروں کاٹ دو۔ ماں باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کے کہنے پر طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ جرم ہوگا، یہ جرم ہوگا۔ تو میں نے کہا کیوں وہ کہتے تھے؟ کہا جی میرے خامن نے مجھے کہا کہ میں ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہوں، اگر وہ شریعت کو جانتا تو یہ کام نہ کرتا، تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں گھر آ کے بیٹھ گیا۔ اب اس طرح ایک بچی، جوان بچی، اس کی شادی کو نہیں ہوگی، بیوہ جوان ہوگی اس کی شادی نہیں ہوگی۔ یہ ہندوانہ ہمارا معاشرہ ہے جس نے ہمیں بہت تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو بیوی اور خاوند ایسا رشتہ ہے جو کسی لمحے بھی اس کے بغیر زندگی مشکل ہوتی ہے، جیسے لباس کے بغیر زندگی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چلے کہ میری موت میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور میری پہلی بیوی فوت ہو جائے تو میں وہ ہفتہ خالی نہیں گزاروں گا، میں شادی کروں گا۔ تو آپ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، سوسائٹیوں کو چلانے والے لوگ ہیں، بیوہ متعلقہ بچیوں کی شادی کو آپ لوگ پروموٹ کریں، آپ کو اجر ملے گا۔ تو صبر سیکھنے کے لیے ایک اللہ نے آیت دی ہے، اللہ آپ سے کہتا ہے بیوی تیرا لباس ہے۔ آپ کو کتنا ہی غصہ چڑھ جائے، اپنا کرتا پھاڑتے ہیں یا یہ پانی پڑا ہوا ہے، اس میں چائے پڑی ہو، میں کاوڑ چڑھ جائے تو میں چاہ اپنے اتنے ویٹ لوں گی ہو جائے، بیوقوف دیکھے پاگل یہ کام کرتا ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے۔ سمجھدار آدمی تو کپڑے نہیں پھاڑتا۔ آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اگر آپ نے اس سے ذلیل کیا، تانے دیے، خاص طور پر جو ماں باپ کے تانے دیے جاتے ہیں وہ بچیوں کو ذبح کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ہمارے سسرالی معاشرے میں سب سے پہلی خدمت یہی ہوتی ہے جب غصہ چڑھتا ہے، تیری ماں ہی ہو گئی کہ تیرا پیو ہی ہو گیا۔ تو وہ ان کی فریاد کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب آپ بیوی کو تانا دیتے ہیں تو آپ گویا آپ نے اپنا لباس پھاڑ دیا۔ ابھی آپ لوگ کھانا کھائیں گے تو وہ نیپکن آگے رکھیں گے کہ سالن کا کوئی ذرہ وہ دامن پہ نہ گر جائے اور نشان نہ پڑ جائے۔ تو اتنی حفاظت آپ اپنی بیوی کے رشتے کی کریں، اتنی حفاظت بیوی اپنے خامن کے رشتے کی کریں۔ ایسی بیوی جب تند و تیز بولتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خامن کا استقبال کرتی، جب وہ باہر سے کام سے فارغ، جیسے آپ لوگ
जॉब वाले या ताजर या रेडियो वाले रात को थके हारे जब घर आते हैं तो जब बीवी मुस्कुरा के मिलती है तो उसको जिहाद करने वालों के आधा के बराबर अजर मिलता है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का आधा अजर मिलता है। और वो आते ही उस पर बौछाड़ कर दे तो अब औरत ने अपना लिबास फाड़ दिया, अपने लिबास पे चाय डाल ली, सालन डाल लिया, अपने ऊपर गंदगी मल ली। लिबास इतनी खूबसूरत तशबीह है और इतनी आसान समझ में आने वाली बात है कि आप सब में आना था बयान के लिए, मैंने आना था बयान करने। मैं भी पहले नहाया, फिर कपड़े बदले, फिर पगड़ी सर पे रखी, फिर खुशबू लगाई और फिर मैं यहाँ के लिए मुतवज्जे हुआ। तो भाइयों, ये रिश्ता अल्लाह ताला ने सब्र के सीखने का रिश्ता बनाया है। माँ के आगे भी लोग बदतमीज़ हैं। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया अल्लाह को पता है। कहा जी कोई निशानी बताएं तो ये मस्तूरा सुन लें, ध्यान से बच्चियाँ सुन लें। मेरे नबी ने फरमाया जब बेटियाँ माओं से नौकर जैसा सलूक करेंगी, जब बेटियाँ माओं से ऐसे बोलेंगी जैसे नौकर से बोला जाता है, तो क़यामत आ जाएगी। ये नहीं फरमाया जब दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा तो क़यामत आ जाएगी। ये फरमाया जब बेटियाँ माओं से नौकर जैसा सलूक करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। लेकिन फिर भी उसकी रेशो कम है। माँ बाप की नाफरमानी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी रेशो इस रिश्ते में जो क्लैश है वो ज़्यादा है। एक दूसरे की इज्जत का हम ख्याल नहीं करते। मेरे नबी ने 11 शादियाँ करके ज़िंदगी समझाई। आपने कहा मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं, माली फिन निसाए मिन रग़बतिन, मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं है। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसको किस चीज़ की रग़बत बाकी रह जाएगी। सिर्फ ये शादियाँ की आपने ज़िंदगी सिखाने के लिए, ज़िंदगी समझाने के लिए। रमज़ान के महीने में ये आयत उतरी है, रमज़ान के महीने के अंदर ये आयत है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ बेगम तेरा लिबास है, मियां साहब तेरी बीवी तेरा लिबास है। जितना लिबास को संभालते हो इतना अपने रिश्ते को संभाल लो। तो अल्लाह ताला सबसे जिस मोहब्बत पर खुश होता है वो खामिद और बीवी की मोहब्बत। वो तलाक वाली बात में मैं एक हदीस सुनाना चाहता था, वो निकल गई, अब उसको मैं पेश करता हूँ। आपने फरमाया कि सबसे बड़ा सदका क्या है? मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ा सदका, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बड़ा सदका मैं तुम्हें बताऊं। कहा जी बताइए। आपने कल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई और वो घर आके बैठ गई, या जिसकी बेटी बेवा हो गई जवानी में और घर आके बैठ गई, तो उस पर जो खर्च करता है वो सबसे बड़ा सदका है। क्योंकि वो माँ बाप पे भी बोझ बन जाती है और ख़ास तौर पे भाइयों पे भी बोझ बन जाती है। ये साढ़े सिर आप साढ़े अपने बच्चे नहीं सांभे जाते, उन्हें सिंह कितों सांभिए। इस बोझ को बर्दाश्त करने पर सबसे बड़ा अजर है उस मुतल्लका, उस बेवा बच्ची औरत पर खर्च करना। ये जिहाद फी सबीलिल्लाह में हम बढ़ चढ़ के पैसे देते हैं, यहाँ खर्च करो, यहाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बड़ा अजर अल्लाह ताला ने रखा है। तो इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने सब्र सीखने को दिया है। बीवी औरतें कमज़ोर मिजाज की होती हैं, जल्दी गुस्सा आता है। मर्द मजबूत एहसास होता है, उतनी जल्दी उसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन गुस्से को पी जाना और इस रिश्ते की मोहब्बत को बाकी रखना। तो इस पर अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि अगर मियाँ बीवी कभी आपस में ठाठैया हो जाए और फिर उसके बाद दोनों सुलह कर लें, हाथ मिला लें, प्यार से मिल लें, तो इस पर उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और शैतान मजलिस लगाता है, वो रोज़ाना रात को पूछता है आज क्या करके आए हो? तू कहता है चोरी करवाई, तू कहता डाका
करवाया, कोई कहता है जिना करवाया, कोई कहता है शराब पिलवाई, कोई कहता है शिर करवाया। वो चुप करके सुनता रहता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एक लंगड़ा शैतान खड़े होकर कहता है मैंने मियाँ बीवी को लड़ाया, तो वो खुशी से उछल पड़ता है, कहता है ये है वो काम जो करने का था। उसको करीब बुलाता है, मुआनका करता है और अपने पास उसको बिठाता है, उसको ऑनर देता है कि तुम असल काम करके आए हो। कि खामिद बीवी की लड़ाई दो ख़ानदानों की लड़ाई हो जाती है, दो ख़ानदानों में दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं, और अगर इनमें प्यार मोहब्बत है तो दो ख़ानदान और आगे आने वाली नस्लें जुड़ जाती हैं। तो रोज़ा सब्र सिखाता है, और रोज़े में ये सब्र ख़ास तौर पर हमें बताया गया कि ये सीख लो। अपने आप को कदावर बनाना है, अपने आप को ऊंचा बनाना है, अपने आप को इज्जत वाला बनाना है, सब्र सीख लो। और आंखों का सब्र हराम न देखो, ज़बान का सब्र झूठ न बोलो, गलत वादा न करो, वादा खिलाफी न करो। सर से लेकर पांव तक जब पूरा महीना आप सब्र के साथ गुजारते हैं तो आप साबिर बन जाते हैं। और सब्र वालों के लिए क़यामत के दिन ऐलान होगा, फल यकुम अहलुस सब्र, सब्र वाले खड़े हो जाओ भाई। तो एक छोटी सी जमात खड़ी होगी, तो उनसे कहा जाएगा जाओ जन्नत में चले जाओ। तो फरिश्ते उनको सामने आके बैरियर खड़ा कर देंगे, भाई कितने जा रहे हो? कभी हम जन्नत में जा रहे, तो हाली तक हिसाब ही नहीं शुरू है, तो तुझे कितने जा रहे हो? तो कहेंगे हम सब्र वाले हैं, हम सब्र वाले हैं। कहेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ जी आओ जी। जैसे कोई मेहमान खुसूसी आता है तो एकदम सारे भागते हैं, सारे दौड़ते हैं। वो ये जो फूलों को पता नहीं क्या कहते हैं वो पेश करते हैं, गुलदस्ता, अब तो कोई और नाम लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। और कोई फ़ोटो लेता है, कोई इधर होता है, कोई उधर होता है, तो फरिश्ते उनकी तरफ दौड़ेंगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ जी आओ जी आओ जी। इसी सब्र को फैला लें। भाई ने बदतमीज़ खामोश हो जाओ, दोस्त ने बदतमीज़ी की खामोश हो जाओ, पड़ोसी ने बदतमीज़ी की खामोश हो जाओ। किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम उसको उठाने की कोशिश करो। जो तुम्हें गाली दे तुम उसको दुआ दो, जो तुम्हारा बुरा चाहे तुम उसका अच्छा चाहो, जो तुम्हें जलील करे तुम उसे इज्जत दो। अल्लाह की कसम, बड़े बड़े औलिया आप नहीं पकड़ सकते। ये वो अमल मैं आपको बता रहा हूँ। कारोबार करते, जॉब करते, घर बैठे, काम काज में मसरूफ औरत ये चंद चीज़ों को अपना ले तो उसके कद कामत के सामने फरिश्ते भी छोटे पड़ जाए। फरिश्तों की भी अल्लाह ने आदम के सामने फरिश्तों को नहीं सजदे में लगा दिया था। तो जब इंसान बनता है, जब औरत बनती है तो उसका कद फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। तो भाइयों बहनों, ये एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसमें अपनी सिफात को बनाओ। और एक हदीस मैं सुना देता हूँ, सारी चीज़ों पे हावी हो जाएगी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसके बाद ये एक हदीस पे अमल करना। मेरे नबी ने फरमाया 4 बातें ले लो, दुनिया तुम्हारी आखिरत में। मस्तूरात के लिए भी हैं और आप हजरात के लिए भी हैं और पूरी उम्मत के लिए, कि 4 बातें ले लो, दुनिया तुम्हारी आखिरत तुम्हारी। सिद्क़ हदीस है, हमेशा सच बोल, भाई झूठे का कोई मकाम। अल्लाह ने कुरान में झूठे पर लानत फरमाई, फनजअल लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। और हम तो पता समझते नहीं, हमें लख लानत है, सारे आपके बाज़ारों में ये गाली गूंज रही होती है। तो मेरे नबी तशरीफ़ ले जा रहे थे काफ़िले में, तो एक सहाबी का ऊँट उठ नहीं रहा था। तो उसने कहा लानत अल्लाह, अल्लाह की लानत हो तेरे ऊपर। आपने फरमाया ये किसने लानत भेजी है? कही इसने। किस पर? कहा इस ऊँट पर। आपने कहा इस ऊँट को निकालो और हमारे रास्ते से जुदा कर दो, जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए वो हमारे साथ नहीं चल सकता। ये इतनी खौफनाक चीज़ है। तो झूठ बोलने वाले पर अल्लाह कहता है लानत है, अल्लाह की झूठ बोलने वाले पर। अब अपने सारी जिंदगी के हर शोबे से झूठ निकाल, सच, आपका कद फरिश्तों से ऊपर चले। सिद्क़ हदीस, सच बोलो।
دوسرا حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ کر، کسی سے دو نمبری نہ کر، جس کا حق بنتا ہے اس کو دو، جس کا حق دینا ہے اس کو دو، جس کو ڈیل کرنی ہے تو اس میں فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منہ، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ یہ وعید نماز پر بھی نہیں سنائی کہ جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا، جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا۔ اس وقت فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو۔ تو آپ اپنی تجارت کو مزین کریں سچائی کے ساتھ، اپنی جاب کو، اپنی مزدوری کو مزین کریں سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ میرا تعلق ذمہ دار گھرانے سے، سچا ذمہ دار نبیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ذمہ دار کے جھوٹ اور سچ کا امتحان ہی کوئی۔ ابھی ہماری فصل نکلی ہے، اس وقت آلو نکلے ہیں، ہم نے بیچنے ہیں، خریدار نے خریدنے ہیں، نہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں نہ فراڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر گندم کی کٹائی آنے والی ہے، وہ اس کو ہم تھریش کریں گے، پھر گندم سامنے پڑی ہوگی، نہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ دھوکہ دے سکتے ہیں، جیسی پڑی ویسی بک جائے گی۔ ذمہ دار کے سچ جھوٹ کا امتحان ہے۔ جو دفتر میں بیٹھا ہے وہ ہر آنے والے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ جو آفس میں بیٹھا ہے، کاروباری ان 8 بازاروں میں بیٹھا ہے، ہر گاہک کو جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو جب وہ جھوٹ چھوڑتا ہے، دھوکہ چھوڑتا ہے، تو اس کا حشر ہو جاتا ہے، دنیا میں ذبح ہو جاتا ہے، پس جاتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں پھر اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ تیسری فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرنا، حسن و طریقے۔ والدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، حکم دیا، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہو، مانگو، حکم دو، کہو اپنے والدین کے لیے کہ یا اللہ ان پہ رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا۔ حکم دیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اتنا بھی نہ بولو، اتنا بھی نہ کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر میری ماں مجھے بلاتی نا اور میں عشاء کی نماز کو مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے، اس کے لیے دعا کا حکم دیا کہ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ اتنی لمبی اللہ نے اپنا حق ایک جملے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والدین کا حق 6 جملوں میں بتایا۔ اف نہیں کرنا، بےعزت نہیں کرنا، دل آزاری نہیں کرنی، دل نہیں توڑنا، ان کی آہ نہ لے لینا۔ والدین بد دعا نہیں دیتے، لیکن ان کی جو آہ ہے نا وہ بھی عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو یہ وہ مقدس رشتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست تھا ذمہ دار، بچہ جوانی میں ہی فوت ہو گیا، بڑا ذمہ دار تھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ مولانا صاحب جس نے میرا کوئی کام اڑ جاوے نا تو میں جیسے ستے پہ ہوں نا ننگی پہ ادو ہاتھ پہ نہ پیو دے پیر نو، ادو ماں دے پیر، خود میں انہوں چمنا، خود میں دعا کریں گے۔ آج تک اللہ میری کوئی دعا رد نہیں کی، بہت بڑا ذمہ دار تھا، اللہ اس کی بخشش ہو۔ تو میں دونوں کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں، اپنے بازو میں جکڑ لیتا ہوں
اور دونوں کے پاؤں کو چومتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، حسن و خلیق کرتا ہے، اپنے اخلاق اچھے کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسی کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں۔ جو پڑوسی کو تنگ کرے، پڑوسی بھاویں مسلم ہوئے تو بھاویں کافر ہوئے، بھاویں ہندو ہوئے، بھاویں سکھ ہوئے، عیسائی ہوئے، پڑوسی پڑوسی ہے، جار جار۔ تو آپ نے کہا حسن و خلیقت ہے، اپنے اخلاق اچھے کر۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ رزق حلال کمانے میں جو مشقت آتی ہے اس پہ وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو عبادات پہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتے کماتے تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، وہ آپ کی محفل میں تھے تو آپ کی نظر پڑی اس کے ہاتھوں پر تو گلٹیاں تھیں جو مزدوروں کی بن جاتی ہیں، کہیں چلا چلا کے روٹی کٹ کٹ کے۔ اور میں کہا صاحب یہ کیا ہے؟ اے رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے، باغ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں تو کسی چلا چلا کے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ آپ ذرا میرے تو توجہ فرمائے۔ آپ نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا، سب کو سامنے دکھا کر ایسے بوسہ دیا، ایسے چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو بھائی بہنوں، مختصر زندگی ہے، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ، اوروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دو، اوروں کو ڈسکس کرنا چھوڑ دو، اوروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو۔ اپنے گھروں کو اگر اچھا کرنا ہے، ماحول خوشگوار کرنا ہے، اللہ کی قسم پیسے سے نہیں ہوگا، یہ آپ کے رویوں سے ہوگا۔ اپنے رویوں میں نرمی پیدا کرنا، والدین اولاد کے لیے، اولاد والدین کے لیے، خامن بیوی کے لیے، بیوی خامن کے لیے، اور کسی کو اپنے گھر میں برائی سے یاد نہ کرو، غیبت نہ کرو کسی کے اپنے گھر میں۔ اجتماعی ٹاک ہو رہی ہے، فلانی ایسی ہے، فلانا ایسا ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دو، غیبت نکال دو، تانے نکال دو، طنز نکال دو، اپنے اوپر آئے گی، سینہ کٹ کے رہ جائے گا برداشت کرتے ہوئے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم غریب کا جھونپڑا بھی خوشحال ہوگا اور مالدار کا گھر بھی خوشحال ہوگا۔ خوشحال اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسے ہوں، خوشحال اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں خوش رہتا ہو۔ مالداروں کے اور آج کل کے جو بڑے کاروباری ہیں وہ تو خوشحال ہو ہی نہیں سکتے، ادھار پہ دینا ہے، ادھار پہ لینا ہے، ادھار کو جس کو دیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہینڈ کوئی نہیں، جو لینے والا ہے وہ سر پہ کھڑا ہے، میاں صاحب پیسے نہیں پہنچے، تو وہ بیچارہ کہاں خوشحال ہو سکتا ہے؟ خوشحال، اس کا پھر مرادی معنی لے لیا جاتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس وافر دولت ہو۔ خوشحال کا مطلب ہے جو ہر حال میں خوش رہتا ہو۔ اس کا تعلق آپ کے اخلاق کے ساتھ ہے، آپ کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے پرے کی جو موبائل فون ہے اس نے تباہی پھیل دی ہے، خاص طور پر نوجوان بچیاں جو ماں ہیں اپنے بیٹوں پر بہت ستم کرتی ہیں، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بچہ آ گیا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آنکھ ان کی موبائل پر ہوتی ہے اور بیٹے سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں بولو سن رہی ہوں۔ وہ بیچارہ کوئی تھوڑی ضد کرے تو ایک تھپڑ لگا دیتی ہے کہ میرا ڈرامہ خراب ہو گیا۔ ان ماؤں نے اپنے بچوں کو زہریلے سانپ سے ڈس دیا، بچے کی عزت نفس کو توڑ کے رکھ دی۔ جب آپ گھر میں بیٹھو میاں بیوی بچے تو اپنے موبائل آف کر دو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ جاپان میں صبح 8 بجے فون کھلتا ہے اور شام 5 بجے فون آف ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ڈیل نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ پوری دنیا کی معیشت میں بہت بڑا مقام ہے جاپان کا، اس کا بھی تو کام چل رہا ہے۔ اور اب ہمارے جو دفتری ہیں یا کاروباری ہیں وہ کھانا کھاتے بھی
کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ دسترخوان پہ دیکھا بڑے بڑے تاجروں کو روٹی بھی کھا رہے ہیں اور سودا بھی کر رہے ہیں. روٹی چلو روٹی تو روٹی ہے، پہلا ٹچ بھی سودے کر دیں بیٹھ کام کسی اور نوں جانا ہے تو کر سودا شروع کر دیں. تو اس موبائل کو ضرورت کے درجے میں استعمال کریں، خاص طور پر بچوں کو. دیکھو آپ بیوی سے بات کر رہے ہیں اور بیوی کا فون بجتا ہے کہتے ہیں سوری اور فون کام کو لگا رہے ہیں. بیوی بات کر رہی ہے اور آپ کا فون بجتا آپ کہتے ہیں سوری اور کام کو لگا لیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ زہر ہے، تعلق کو توڑ دینے والی چیز ہے. یہ زہر ہے، یہ زہر ہے. 6 بر اعظم 2 دفعہ پھرا ہوں اور کتنے گھاٹ کا پانی پیا ہے. آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا، صرف پڑھا ہوا نہیں بتا رہا، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا کہ یہ صحت کے لیے بھی بربادی ہے اور آپ کے رشتوں کو بھی توڑ دینے والی چیز. اس کو ضرورت کے لیے رکھو، گھروں میں جا کر آف کرو، بچوں کے ساتھ کھیلو، ہنسی مذاق کرو، گپے مارو، باتیں کرو، ان کا دل لو. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو. تو خامد جب بات کر رہا ہو تو موبائل بند ہونا چاہیے. بیوی جب بات کرے تو خامد کا موبائل بند ہونا چاہیے. والدین جب بات کریں تو بچوں کا موبائل بند ہونا چاہیے. بچے جب بات کریں تو والدین کا موبائل بند ہونا چاہیے. اس سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی. یہ ہیں سیکھنے کی چیزیں جس سے آپ قداور بنیں گے. بڑا مالدار ہونے سے آپ قداور نہیں بنتے. جب موت آتی ہے تو زیرو ہو کے قبر میں چلے جاتے ہیں. ان صفات سے آپ مالدار بنتے ہیں، قیمتی بنتے ہیں. اور یہ صفات سیکھنے کے لیے تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. اللہ آپ کو جب موقع دے ٹائم ضرور لگائیں. ہر مہینے 3 دن ہی لگا لیا کریں تو آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آئے. عورتیں اپنے گھر میں ایک چیز کی پابندی کریں کہ پورے گھر میں غیبت نہیں ہو، پورے گھر میں کسی کی برائی نہیں ہو، پورے گھر میں کسی کی شکایت چغلی نہیں ہو. چند دنوں میں دیکھیں کہ دل کا چراغ ایسا روشن ہوگا کہ پورا جسم روشن ہو جائے. ہم سمجھتے نہیں کہ زبان کا غلط بول کتنا نقصان پہنچا ہے. میرے بھائی یہ چند التجائیں ہیں اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اس وقت تراویح پڑھیں، قرآن سنیں اور روزے پورے کریں. ہم بیمار ہیں تو اللہ نے اجازت دی ہے، مسافر ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے تو 20 تراویح پڑھیں. ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے. ایک محل ملتا ہے. یہاں جھگڑے ہو رہے ہیں 8 تراویح ہے، 20 نہیں ہے. وہ کہتا ہے 20 تراویح ہے، 8 نہیں ہے. یہ نفل نماز ہے، تھوڑی پڑھ لو ہو جاتی ہے، زیادہ پڑھ لو ہو جاتی ہے، 10 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، 30 پڑھ لو. مدینہ والے 40 تراویح پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی کے اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد. چونکہ مکے والے وہ ایک 4 تراویح پڑھ کے جو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے ہیں، تو وہ یہاں سے لیا ہے کہ مکے والے 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھ کے دوسرا طواف کرتے تھے، پھر 4 تراویح پڑھ کے تیسرا کرتے تھے. اس میں ان کے 5 طواف ہو جاتے تھے. تو مدینے والوں نے سوچا کہ وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے 40 رکعات پڑھنا شروع کر دیا. پھر 8-20 کی لڑائی نہ لڑو، یہ نفل نماز ہے. اس کو 40 بھی پڑھو تو پیچھے موجود ہیں ہمارے پاس روایات. اور 20 پر امت نے اتفاق کیا. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں 8 ہے. تو اس میں نے آپ کو قیمت بتا دی. ہر سجدے پر 1500 نیکی ہے، ہر سجدے پر 1000 محل ہے، ایک محل ہے. اب 16 محل لے لو یا 40 محل لے لو، 1500 نیکی 15/8 120 تو 1,20,000. اور ادھر 40 ہیں، نہیں کیا 12,000 میرا حساب میں نہیں ہے. تو اور ادھر ہر سجدے پہ 1500 ہیں تو 40 سجدے ہیں تو حساب لگا لو.
تو آپ تو کاروباری لوگ ہو، پیسے کا حساب جانتے ہو، تو اس رمضان کو قیمتی بناؤ بھائی، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، اور اگر کسی سے ناراض ہو تو معاف کر، جس سے معافی مانگنا آ گیا، جسے معاف کرنا آ گیا، اس کی عزت کو کوئی روک نہیں سکے، پوری دنیا مل جائے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ تو رمضان سے پہلے جن سے آپ ناراض ہیں ان کو معاف کر دیں، اور جنہوں نے آپ کو ناراض کیا ہے یا آپ نے جن کو ناراض کیا، معاف کر بھی دیں اور معافی مانگ بھی دیں، تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد۔